تو پوری پلاننگ وقف کو ختم کرنے کی ہے، پوری پلاننگ جو ہے ہمیں تباہ برباد کرنے کی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو جاہل ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وقف بل کیا ہے، اور دوسرے غدار ہیں جو اس بل کی حمایت کر رہے ہیں۔ یا جاہل ہے یا غدار ہے۔ اگر کوئی دوسرے فرقے کا مسلمان ہے وہ اس کی حمایت اگر کرے گا تو اسلام کا غدار ہوگا۔ اگر کسی دوسرے فرقے کا مسلمان اس بل کی حمایت کرے گا تو اسلام کا غدار ہوگا، اور اگر کوئی شیعہ اس بل کی حمایت کرے گا تو امام زمانہ کا غدار ہوگا۔ تو جو منحوس اور خبیث صرف ہماری دشمنی میں جا کر اس بل کی حمایت کر رہے ہیں وہ ہمارے مخالف نہیں ہیں۔ ان منحوسوں سے کہو کہ تم امام زمانہ کے مخالف ہو، ان کے غدار اور دشمن ہو، کیونکہ جتنے بھی یہاں پر یہ حفظ امام زمانہ کے نام پر ہیں، اللہ کے نام پر ہیں، تو جو بھی اس کی مخالفت کرے گا، اس ہماری تحریک کے مخالف ہے یا بل کی حمایت کر رہا ہے تو امام زمانہ کا غدار کہلائے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور اس کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اور یہ پورا بل جو ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ کمیٹی دھوکہ ہے، جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہے دھوکہ ہے، کیونکہ اس میں 12 بی جے پی کے ہیں، 9 جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے ہیں۔ جب 12 مل کے کوئی فیصلہ کر دیں گے تو 9 بھی نہیں چلے گی۔ پھر اس کا مطلب ہے اس کمیٹی کے ذریعے سے بھی دھوکہ دیا گیا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے۔ یہ پورے بل کو کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرے اس پورے بل کو واپس لینا ہوگا، ورنہ پورے ہندوستان میں ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب پارلیمنٹ کی کمیٹی بن گئی ہے، وہ دیکھے گی، نہیں اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا، کیونکہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کی جو ممبران ہیں اس میں 21 ممبران ہیں، اس میں 12 بی جے پی کے ہیں، اور 9 جو ہے دوسری پارٹیوں کے ہیں، اور یہ کہ جب میجارٹی سے فیصلہ ہوگا وہی مانا جائے گا۔ تو اگر 9 کچھ بھی کہہ رہے ہوں، 12 جو ہے وہ گورنمنٹ کی حمایت کریں گے تو یہاں سے بھی حمایت ہو جائے گی۔ دھوکہ نہ کھائیے، پارلیمنٹری کمیٹی سے دھوکہ نہ کھائیے۔ صرف میں نے کہا تھا 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ تو گورنمنٹ خود واپس لے بل، یا اگر ساتھ دیں ہمارے نتیش جی وہاں کے بہار والے یا نائیڈو جی وہاں والے، یہ اگر مسلمانوں کا ساتھ دیں گے تو یہ بل واپس ہوگا، ورنہ گورنمنٹ کی بی جے پی کی سازش مکمل ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ فائدہ فائدہ فائدہ، آپ دیکھیں ابھی جو ایک مندر سے جو سونا چوری ہوا ہے وہ 4000 کلو کا سونا ہے۔ 4 ٹن کتنے ہوئے؟ 4000 کلو، 4000 کلو کا سونا۔ مجھے سونے کا ریٹ نہیں معلوم ہے کیونکہ میں نے آج تک ابھی سونا خریدا نہیں ہے، لوہا خریدنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو سونا کیا خریدا جائے گا، لہذا میں نے کسی سے پوچھا بھائی کہ کیا ریٹ ہے؟ 10 گرام کا 70,000، تو 4000 کلو گرام کی قیمت آپ تقریباً 1 کھرب روپے آئے گی۔ 1 کھرب روپے کا سونا ایک مندر سے چوری ہو گیا، 1 کھرب روپے کا سونا ایک مندر سے چوری ہوا۔ تو اب اندازہ کیجئے ہندوستان کے مندروں میں کتنے کھرب سونا ہوگا اور کتنے 1000 ٹن سونا ہوگا۔ تمہاری چند زمینوں پر تمہاری نظر ہے اور یہ کھربوں کے روپے سونے کے پر تمہاری نظر نہیں ہے، اس پر تمہاری نظر نہیں جا رہی ہے۔ کیا گورنمنٹ کا جو ریزرو سونا ہے ریزرو بینک میں، مندروں میں اس سے 1000 گنا زیادہ سونا ہے، 1000 گنا زیادہ سونا ہے۔ اگر وہ گورنمنٹ اپنے پاس لے لے تو 1000 گنا جو ہے وہ اکنامی مضبوط ہو جائے گی۔ اگر بانٹ دیا جائے غریبوں میں تو ہندوستان کا ہر غریب جو ہے، ہر نردھن جو ہے دھنوان ہو جائے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو صرف وہ بنایا جا رہا ہے، صرف ایک مثال کے طور پر، تاکہ اس کے بہانے یہ آگے بڑھ کر مندروں پر بھی قبضہ کریں گے اور وہاں کے سونے پر بھی قبضہ کریں گے، تو ہندو بھائی ہمارے خوش نہ ہو، اگلی نوبت انہی کی ہے، اگلی نوبت انہی کی ہے جو کہہ رہے صاحب دیکھیے میں نے مسلمانوں کو بھی تو اوقاف پر قبضہ کر لیا ہم لوگوں نے، اب تم اعتراض نہ کرو کیونکہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا۔ اسی بہانے وہ مندروں کے جو ہزاروں ٹن سونا ہے، صرف مدراس میں آج سے 7-8 برس پہلے 6 دروازے کھولے گئے تھے تہہ خانے کے، اس میں ہزاروں ٹن سونا نکلا تھا۔ 7واں دروازہ پھر کورٹ نے کہہ دیا اس کو نہ کھولا جائے، اس میں کتنا سونا ہے۔ صرف اس ایک مندر کا سونا اگر غریبوں میں بانٹا جائے تو سارے ہندوستان کے غریب جو ہیں وہ مالدار ہو جائیں گے۔ تو ہماری چند زمینوں پر تمہارا
تمہاری نظر وہ بھی 50% 60% تمہاری قبضے میں باقی مافیات کے قبضے میں. آپ سنیے کہ اس کے بعد یہ زیادہ دھار وقت نہیں ہے، یہ کہ کلیکٹر تھا، ڈپٹی کلیکٹر جو ہے وہ ڈی ایم جو ہے وہ جو ہے فیصلہ کرے گا اور وہی سب کچھ کرے گا وہ، کیونکہ ڈپٹی کلیکٹر سے ایماندار کو دنیا میں ہے ہی نہیں، لہذا وہی فیصلہ کرے گا. اور سنیے آپ، اب مثال آپ کے سامنے پیش کروں. ہمارے یہاں حسین آباد ٹرسٹ جو ہے وہ ڈی ایم کے انڈر میں ہے. حسین آباد ٹرسٹ ڈی ایم کے انڈر میں ہے. سب سے زیادہ بے ایمانی وہیں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ انکروچمنٹ وہی ہے جو ڈی ایم کے انڈر میں ہے. سب سے زیادہ خرد برد وہی، کروڑوں کا غبن ہے اس میں ڈی ایم کے ذریعے سے وہاں اور افسران کے ذریعے سے، اور بالکل جرجر حالت ہے پورے وقت کی. کوئی ایک پیسہ وقت میں نہیں لگتا، سب کھا جاتے ہیں افسران، سب کھا جاتے ہیں. تو وہی ڈی ایم جو وقت حسین آباد کو نہیں چلا پا رہے ہیں، ایک وقت کو جو نہیں چلا پا رہا ہے، وہ پورے ہندوستان کے اوقاف کی ٹیم کہاں سے چلائیں گے؟ مثال سامنے موجود ہے، جا کر دیکھ لیجیے کہ انکروچمنٹ ایک دکان جو ہے 200 روپے وقف کو ملتے ہیں اور 40,000 روپے کا اس پہ شک بھی کنارہ رکھا ہوا ہے. یہ کس کے انڈر میں ہے؟ یہ ڈی ایم کے انڈر میں ہے. تو جب ڈی ایم کے ایک وقت میں اتنی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں تو سارے اوقاف میں ان کے پاس اگر پہنچ گئے تو ان اوقاف کا کیا حشر ہوگا. دوسری چیز یہ توجہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 مہینے ہیں نوٹس دینے کے، کل 6 مہینے ٹوٹل 3 مہینے نوٹس دینے کے ہیں کہ نوٹس ہو جائے کہ فلاں چیز وقف پہ آنے والی ہے تاکہ کسی کا اعتراض نہ ہو. اور 3 مہینے کے بعد صرف 3 مہینے رجسٹریشن کے لیے ہیں، 3 مہینے وہ رجسٹر کرا جائے گا. تو فرض کیجئے کہ ہر وقف کی وقف ڈیٹ موجود ہے، فرض کیجئے ڈیٹ موجود ہے، تو تقریباً 2.25 لاکھ وقف ہیں پورے یو پی میں. اور 2.25 لاکھ جب ڈیٹس ان کلیکٹر صاحب کے سامنے پیش کی جائیں گی تو ان کو صرف پڑھنے میں کئی سال لگیں گے. صرف 2.25 لاکھ ڈیٹس، کیونکہ ایک ڈیٹ جو ہوتی ہے کوئی 50 صفحے کی ہے، کوئی 25 صفحے کی ہے، اس کو پڑھنے میں 2 سال لگے گا. اور پڑھ پائیں گے نہیں کیونکہ وہ یا پرشین میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو کلیکٹر صاحب اس کو پڑھ نہیں پائیں گے. تو کیا کہیں گے؟ ٹرانسلیشن کر کے ہندی میں لے کر آؤ. ان ڈیٹس کا جب ٹرانسلیشن کیا جائے، 1.5 لاکھ ڈیٹس کا جب ٹرانسلیشن ہندی میں ہوگا تو کون کرے گا؟ میں کروں گا؟ آپ کریں گے؟ نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹرانسلیٹرز ہیں وہ کریں گے. تو کم از کم 15 سال لگے گی ٹرانسلیشن کرنے میں. ان ڈیٹس کو 15 سال ٹرانسلیشن کرنے میں لگیں گے اور 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اسی کے اندر رجسٹر کروا لو. اس سے بڑا پاگل پن کا کوئی بل آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ کچھ پاگلوں نے بنایا ہے، صحیح دماغ والے بل نہیں بنا سکتے. جن کا دماغ پھر گیا وہی، کیا آپ کلیکٹر کو کہہ رہے تو کلیکٹر فارسی پڑھے گا، اردو پڑھے گا. 1.5 لاکھ ڈیٹ جو ہے پھر سے یو پی میں وہ فارسی میں ہے یا اردو میں ہے، وہ جب پیش کی جائے گی تو کہے گا اس کا ٹرانسلیشن کر کے لے آؤ. تو وہاں صرف ایک ندوہ ہے جس کا ٹرانسلیشن مانا جاتا ہے مدرسوں میں، صرف ندوہ ہمارا، یا ان کا اپنا ٹرانسلیٹر کوئی فارسی جاننے والا ہو. کوئی ہے گورنمنٹ ٹرانسلیٹر فارسی والا؟ کوئی نہیں ہے. ندوے میں کہ آپ دیجیے گا 1.5 لاکھ تو ایک ڈیٹ کے وہ ٹرانسلیشن میں کم از کم 5 یا 6 دن لگاتے ہیں. جس کو واقع کہیں اور ہونا چاہیے اس نے یہ بنایا ہے، یہ اس کو پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، کہیں اور ہونا چاہیے اس کو، جس نے بنا دیا ہے. صرف بکواس ہے، ٹوٹل یہ بل نہیں ہے، بکواس ہے، ٹوٹل بکواس ہے. اس سے کوئی وقف کو نہ فائدہ پہنچے گا نہ اس کی حفاظت ہوگی، صرف وقت برباد ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ پوری سازش کی گئی ہے اور بغیر اس کے کلیکٹر کی اجازت کے آپ عدالت میں نہیں جا سکتے. تو فرض کیجیے کلیکٹر نے کسی بل کے لیے کسی ڈیل کے لیے کہہ دیا کہ صحیح نہیں ہے، آپ عدالت میں جائیے. تو کیا وہ اپنے خلاف عدالت میں بھیجے گا؟ کیا کلیکٹر اپنے اگینسٹ عدالت میں بھیجے گا؟ اپنے اگینسٹ کلیکٹر اجازت دے گا کہ جاؤ؟ کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کیس عدالت میں نہیں پہنچے گا، کوئی بھی کیس عدالت میں نہیں پہنچے گا. فرض کیجیے عدالت میں پہنچ بھی جائے
تو وہاں کتنے سال لگیں گے؟ ارے بنارس کا ایک مقدمہ 100 سال میں فیصلہ ہوا تھا، ایک مقدمے کا 100 سال میں فیصلہ ہوا تھا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب تک مقدمہ چلتا رہے گا یہ وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگا، تو 100 سال بعد 1 انچ بھی بچے گا اس میں. تو پوری پلاننگ وقت کو ختم کرنے کی ہے، پوری پلاننگ جو ہے ہمیں تباہ برباد کرنے کی ہے. انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے، اور اگر انہیں یہ بل پاس کر دیا تو انشاءاللہ یہ خود ہی تباہ و برباد ہوں گے انشاءاللہ. یہ پورا ہمیں یقین ہے، کیونکہ اور کچھ لوگ کچھ 2 طرح کے لوگ ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو جاہل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ وقت بل کیا ہے، اور دوسرے غدار ہیں جو اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. یا جاہل ہے یا غدار ہے. اگر کوئی دوسرے فرقے کا مسلمان ہے وہ اس کی حمایت اگر کرے گا تو اسلام کا غدار ہوگا. اگر کسی دوسرے فرقے کا مسلمان اس بل کی حمایت کرے گا تو اسلام کا غدار ہوگا، اور اگر کوئی شیعہ اس بل کی حمایت کرے گا تو امام زمانہ کا غدار ہوگا. تو جو منحوس اور خبیث صرف ہماری دشمنی میں جا کر اس بل کی حمایت کر رہے ہیں وہ ہمارے مخالف نہیں ہیں. ان منحوسوں سے کہو کہ تم امام زمانہ کے مخالف ہو، ان کے غدار اور دشمن ہو. کیونکہ جتنے بھی یہاں پر یہ حفظ امام زمانہ کے نام پر ہیں، اللہ کے نام پر ہیں، تو جو بھی اس کی مخالفت کرے گا، اس ہماری تحریک کی مخالف ہے یا بل کی حمایت کر رہا ہے، تو امام زمانہ کا غدار کہلائے گا. اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور اس کو آخرت میں بھی سزا ملے گی. یہاں کے وہ پتھر لگا ہوا جا کر دیکھ لیجیے کہ آج سے 300-400 سال پرانا وہ پتھر ہے کہ فلاں نے اس کو بنوایا تھا. اس کی وقف ڈیڈ کوئی ہے؟ کوئی وقف ڈیڈ ہے؟ اور جب تک وقف ڈیڈ ثابت نہ ہو یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگا. یہاں پر ناچ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر گانا بھی ہو سکتا ہے، یہاں شرابیں بھی پی جا سکتی ہیں، یہاں جوا بھی کھیلا جا سکتا ہے. جب گورنمنٹ کے قبضے میں ہوگا ہم گھس نہیں پائیں گے، یہاں ہم یہاں قدم نہیں رکھ پائیں گے. اب یہ قوم کو احساس نہیں کہ اس کے کیا اس نے کہا ہے کہ لیکن آپ یاد رکھیں، مطلب ہے کہ ہماری قوم میں احساس زیاں بھی ختم ہو گیا ہے، نقصان کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے. اسی کو ہم کو پہنچانا ہے اپنی قوم تک کہ وہ کیا نقصان ان کا ہونے والا ہے، کتنا بھیانک نقصان ہونے والا ہے. یہ ہماری قوم تک ہم کو بات کو پہنچانا ہے. اور یہ پورا بل جو ہے میں نے پہلے یہ کیا کہ کمیٹی دھوکہ ہے، جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہے دھوکہ ہے، کیونکہ اس میں 12 بی جے پی کے ہیں، 9 جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے ہیں. جب 12 مل کے کوئی فیصلہ کر دیں گے تو 9 بھی نہیں چلے گی. پھر اس کا مطلب ہے اس کمیٹی کے ذریعے سے بھی دھوکہ دیا گیا ہے. اس کے دھوکے میں نہ آئیے. یہ پورے بل کو کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرے اس پورے بل کو واپس لینا ہوگا، ورنہ پورے ہندوستان میں ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. بلکہ مسلمانوں نے نیک کاموں کے لیے دان دیے. مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، وقف بورڈ کی پراپرٹی نہیں ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے. جو وقف بورڈ جس کا سنرکشک ہے، جس کا چوکیدار ہے وقف بورڈ. میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے جس طرح مودی جی کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کا چوکیدار ہوں، تو چوکیدار کے کیا معنی؟ اونر کے معنی ہیں، کیا مالک ہے، پورے انڈیا کے مالک ہے. چوتھا کہا جاتا ہے 8 لاکھ ایکڑ ریکارڈ میں ہے، مگر وقف بورڈ کے پاس چوتھائی بھی اوقاف نہیں ہے. اور انہوں نے بھی حساب لگا کے بتایا کہ ہندوستان کا پورا رقبہ جو ہے وہ 81 کروڑ ایکڑ ہے. 81 کروڑ ایکڑ ہے. تو اگر ہم 8 لاکھ مان بھی لیں تو یہ 8 لاکھ 81 کروڑ کا کتنا ہوا؟ 8 لاکھ ایکڑ 81 کروڑ کا کتنا ہوا؟ 1% کا 10واں حصہ. 1% کا 10واں حصہ، اور اس میں بھی 5واں حصہ حکومت کے قبضے میں ہے. تو اتنی معمولی سی پراپرٹی ہے ہندوستان کی وسعت کو دیکھتے ہوئے، اور ہلڑ مچایا جاتا ہے. ارے پورے ہندوستان پر قبضہ ہو گیا ہے وقف بورڈ کا، صرف ہندو بھائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور صرف الیکشن پیش نظر کے ہے، اس لیے دھوکہ دیا جا رہا ہے. لہٰذا ہمارے ہندو بھائی بھی ان کے دھوکے میں نہ آئے. یاد رکھیے ہمارے ہندو بھائی کہ اگر یہاں وقف بورڈ کا بل پیش ہوا تو آخر میں ان کے مندروں کی نوبت ہے، جہاں کے اوپر ہزاروں ٹن سونا ڈم پڑا ہوا ہے. لہٰذا ان کی نیت اس کے اوپر ہے، اس کو بہانہ بنا کر قبضہ وہاں کرنا ہے انہیں. موجودہ گورنمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہم سے نہیں ٹکرا رہے ہو، اللہ سے ٹکرا رہے ہو، اللہ سے ٹکرا رہے ہو. کیونکہ تمام جائیدادیں جو ہیں وہ ہماری اللہ کی ہیں، اور اس کے جو رکشک ہیں وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں. لہذا
ایسی جس طرح سے کانگریس تباہ ہو گئی، جس طرح سے کانگریس تباہ ہو گئی، شیلا دیکشت تباہ ہو گئی، اگر تم نے یہ بل واپس نہیں لیا تو تم بھی انشاءاللہ تباہ و برباد ہو گے، تم بھی انشاءاللہ سیاست کے پورے ڈال میں نظر آؤ گے۔ یہ جو ہمارے موجودہ حکومت کے جو بڑے حکمران ہیں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ یہ اس میں ان کی تباہی کا کی آغاز ہے ان کا، اگر انہیں اس بل کو پاس کروا دیا کہ جس میں صرف اور صرف اوقاف کی تباہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ اس کے اندر نہیں ہے، اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وقف کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے، حفاظت نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا تھا کسی موقع پر کہ یہ وقف بل نہیں ہے بلکہ سانپ کا بل ہے، یہ سانپ کا بل ہے جس میں سوائے زہر کے اور کچھ نہیں ہے، جس میں سوائے وش کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس کو پورے بل کو واپس لینا۔ ایک جو نے بات کہی وہ بھی صحیح ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے صحیح طریقے سے، اور آڈٹ کا ہے وہ پوائنٹ پہلے بھی ہے کہ گورنمنٹ آڈٹ کرے گی، لیکن گورنمنٹ والے آڈٹ کرتے نہیں ہیں، خود ہی نہیں کرتے، اور نہ یہ بل میں 95 کے بل میں پہلے ہی تو ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آڈیٹر آئیں گے، اس کا آڈٹ کریں گے، لیکن وہ آتے ہی نہیں ہیں، آڈٹ ہوتے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وقف بورڈ والے خود اپنا آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ جاتی یہ 95 میں پہلے سے موجود ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، 95 میں وہ ایکٹ میں پہلے سے موجود ہے۔ اور اس کے بعد پوری سازش ختم کرنے کی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ تقریباً 50-60% اوقاف پر پہلے سے گورنمنٹ کا قبضہ ہے، پہلے ہی سے گورنمنٹ کا قبضہ ہے، اور یہ قبضہ شروع کیا تھا کانگریس نے قبضہ شروع کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی بھی کانگریس کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے، تو کہیں تمہارا بھی کانگریسی جیسا حشر نہ ہو جائے، کہیں تمہارا بھی کانگریسی جیسا حشر نہ ہو جائے۔ کانگریس کے بنائے ہوئے راستے پر بی جے پی آج چل رہی ہے، کیونکہ اوقاف کی زمینوں پر جو قبضہ کروایا تھا وہ کانگریس نے کروایا تھا۔ آج لکھنؤ میں نہرو بھون بنا ہوا ہے وقف کی زمین پر، اندرا بھون بنا ہے وقف کی زمین پر، ظاہر کہ یہ دوری اور اندرا بی جے پی والے نہیں بنا سکتے ہیں، یہ کانگریس ہی کے بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جنگل ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے اوپر، معتب الدولہ بہت بڑا وقف ہے، اس کو پورا جنگل ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو یہ سب کانگریس کے زمانے میں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کانگریسی کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہو، جو اس نے وقف کو برباد کرنے کے لیے پالیسیاں بنائی تھی اسی پر تم بھی عمل کر رہے ہو۔ تو جو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حشر کانگریس کا ہوا تھا، ہوا ہے ابھی تک، وہ بھی تمہارا حشر نہ ہو جائے، لہٰذا اس بل کو واپس